شخصیت ہیں ان کو بحریہ ٹاؤن کے علاوہ تقریباً ریئل اسٹیٹ جو ڈی ایچ اے لے لیں، کراچی لے لیں، کوئٹہ لے لیں، کہیں بھی لے لیں، ہر بندہ انہیں جانتا ہے۔ ہمارے کلائنٹس کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی نہ اس کی زمین ہے نہ چھت ہے، تو ہم وہاں کیا انویسٹ کریں؟ کیونکہ ہم ہوا میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کل کو جس میں بحریہ ٹاؤن جو ہے، بحریہ ٹاؤن کا نام جو ہے ون آف دا ٹاپر اور مطلب پہلے نمبر پہ آتا ہے، تو بحریہ ٹاؤن کی جو انویسٹمنٹ ہے، بحریہ ٹاؤن میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ 110% جو ہے وہ کنفرم ہے۔ ابھی کسٹمر کلائنٹ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے کسی بھی سوسائٹی میں، تو وہ اس کی آن گراؤنڈ ریئلٹی کو چیک کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حاضر ہوں عزیز الرحمان آپ کی خدمت میں۔ تو ناظرین، میں آج بحریہ ٹاؤن کی جو میرے نزدیک جن سے میں بھی بہت کچھ سیکھتا ہوں، اور جن کو اللہ کریم نے ان کے جو کردار، ان کا جو محنت، ان کی جو لگن ہے، اللہ کریم نے ان کو بہت عزت دی ہوئی ہے، کیونکہ ان کی مثبت سوچ نے ہم دوستوں کو جو اس بحریہ ریئل اسٹیٹ کے فیلڈ میں ہم دوست ہیں تمام، ان کو ایک جیل کر کے رکھا ہوا ہے، ان کو راستہ دکھاتے ہیں کہ ایسے موٹیویشن کریں اور یہ کام کریں، اس طرح کریں، یہ چیز بیچیں، اس کا بیچنے کا یہ طریقہ ہے، کلائنٹ کے فائدے کی کیا چیز ہے، کلائنٹ کو فائدہ، یعنی کہ جو ایک ٹیچر کی حیثیت ہوتی ہے نا، یہ وہ بھی ہیں، جو بھائی کی حیثیت ہوتی ہے وہ بھی ہیں، جو دوست کی حیثیت ہوتی ہے وہ بھی ہیں، اور جو اپنوں کی حیثیت ہوتی ہے یہ وہ بھی ہیں، ہر فن مولا ہے۔ تو ایسی شخصیت بہت کم نظر آتی ہیں۔ تو یہ جو شخصیت ہیں ان کو بحریہ ٹاؤن کے علاوہ تقریباً ریئل اسٹیٹ جو ڈی ایچ اے لے لیں، کراچی لے لیں، کوئٹہ لے لیں، کہیں بھی لے لیں، ہر بندہ انہیں جانتا ہے۔ تو لہٰذا میں ان سے جس طریقے سے مستفید ہوتا ہوں، تو یہ کلائنٹ کے لیے بھی ان کی بڑی مثبت سوچ ہوتی ہے۔ تو میں لہٰذا ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ معلومات لینا چاہوں گا کہ ہمارے کلائنٹس کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ تو لہٰذا میں اب ہمارے درمیان جو ہے جن کا میں انٹرویو کرنے آیا ہوں، ان سے خصوصی ٹائم لیا ہے، انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا، تو میں آپ کی ان سے ملاقات کراتا ہوں محترم عدیل عالم صدیقی صاحب۔ سر کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سے عزیز بھائی ٹھیک ہے، خیریت سے؟ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے یہ شرف بخشا، اور آپ ماشاءاللہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ انفارمیشن دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ سر سب سے پہلے تو میرا آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو آپ کی مصروفیت ہے مجھے پتہ ہے، اور انشاءاللہ میرے ناظرین میں سے جو میرے کلائنٹس ہیں وہ بھی اکثر آپ کو جانتے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ میرے یوٹیوب چینل پہ۔ سر بہت شکریہ، تو آپ جزاک اللہ۔ اچھا سر، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے ریئل اسٹیٹ کا بھی کیا ہوا ہے، آپ نے بڑے بڑے پروجیکٹس کا کام بھی کیا ہوا ہے، اور آپ نے ایز اے ہائی لیول پہ کمان رکھتے ہوئے آپ نے جو مالز ہیں ان کا بھی سیل پرچیز ان کا بھی کام کیا ہوا ہے، اور آپ نے بحریہ ٹاؤن میں جو بڑی ڈیلز اٹھائی جاتی ہیں پلاٹس کی، آپ نے وہ بھی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا میرا آپ سے ایک سوال ہے جو اکثر میرے کلائنٹ جو مجھ سے پوچھتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں یہ فلاں مال ہے، آپ اس کی شاپ خرید لیں، میں کہتا ہوں جی فلاں جگہ پہ ایک ٹاور ہے، آپ اس کا اپارٹمنٹ خرید لیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتے ہیں جی نہ اس کی زمین ہے نہ چھت ہے، تو ہم وہاں کیا انویسٹ کریں؟ کیونکہ ہم ہوا میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کل کو چلے اس کو مختصر کر لیتے ہیں، آپ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں کہ ایک بندہ نہ زمین ہے نہ اس کی چھت ہے، وہ چیز کیوں خریدے، اس کے لیے بہتر ہے؟ اس پہ ذرا رہنمائی کیجیے۔ جی میں آپ کا جو کوشچن ہے اس کو بالکل سمجھ چکا ہوں۔ ریئل اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ جینون اس کی انٹروڈکشن ہے ریئل اسٹیٹ کی، وہ ہے آن گراؤنڈ ریئلٹی، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ کا کوئی بھی کسٹمر کلائنٹ وہ آن گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر اپنی پروڈکٹ کو، اپنی لینڈ کو، اپنے فلیٹ کو، اپنے اپارٹمنٹ کو، یا اپنے کمرشل سیکٹر میں اپنی شاپ کو نہ دیکھ لے، تو تب تک اس کو ریئل اسٹیٹ میں یا اس کی بائنگ میں نہیں آنا چاہیے،
ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ یا آپ کا کسٹمر، آپ بائی پروفیشنل، آپ کا یہ جو ہے نا آپ کے یہ ایک آپ پہ ڈیوٹی ہے یا آپ پہ یہ ایک فرض ہے کہ آپ کسی بھی ڈیولپرز یا بلڈرز کا جو کام کرنے جا رہے ہیں یا کسی جو بڑی سوسائٹی کی جو ڈیولپرز ہیں جیسے بحریہ ٹاؤن ہے، لیک سٹی ہے، الجلیل گارڈن ہے، النور اورچرڈ ہے، یہ جتنی بڑی سوسائٹیز ہیں ان کا آپ ان کی سب سے پہلے ان کی ڈیلیور پاور دیکھیں کہ یہ انہوں نے عوام کے لیے ڈیلیور کیا کیا ہے، اور ڈیلیور کے بعد ان کا جو لے آؤٹ ہے یا ان کی جو اس کی تھیم ہے جو سوسائٹی کی، جس میں آپ کو تمام مراعات، تمام فیسیلیٹیشنز ہوں، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ اپنے کلائنٹ کو جو دینے جا رہے ہیں وہ کل کو اس سے مستفید ہوگا. یہ آپ پہ فرض ہے کہ پہلے آپ یہ اس چیز کی شورٹی کریں. اس کے بعد پھر آپ اپنے کسٹمر کلائنٹ کو جو ہے وہ اس ریالٹی کے اوپر کوئی بھی جو ہے نا وہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے، اگر وہ اپنا گھر چاہتے ہیں تو گھر لے کے دیں، اگر وہ وہاں پہ اگر ان کے پاس ایک انویسٹمنٹ ایسی ہے کہ ان کے پاس اپنا گھر ہے لیکن اس سے مزید وہ فردر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کمرشل سیکٹر آ جاتا ہے. وہ کمرشل سیکٹر کسی بھی مال یا کمپلیکس یا پلازا کی صورت میں ہوتا ہے، وہاں پہ لے دیں ان کو شاپ. تو مین چیز یہ سمجھانے کا مقصد ہے کہ آن گراؤنڈ ریالٹی ہونی چاہیے. مین چیز یہ ہے ریئل اسٹیٹ. صحیح. اچھا سر، ایسے ہے کہ اب مجھے ایک مال پسند آ گیا، ٹھیک ہے جی، میں نے اپنی تسلی کر لی. جو اوورسیز کلائنٹ ہے اسے کیا پتا کہ میں کون ہوں، میں نے کیا تسلی کی، مجھے تو اپنی کمائی سے غرض ہو سکتا ہے، اس کے ذہن کے مطابق وہ اپنی جگہ صحیح سوچتے ہیں کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس میں یہ ہے کہ اگر فرض کریں ایک مال ہے، کلائنٹ کو کیا دیکھنا چاہیے؟ آیا کہ وہ مال لوکیشن پہ اس کو دیکھنا چاہیے یا اسے اس کے جو بلڈر ہیں ان کو دیکھنا چاہیے یا کیا سر وہ کیا کیسے اس میں وہی بات آ جاتی ہے کہ فرسٹ آف آل آپ ایز اے مارکیٹر، آپ جو ریپریزنٹیٹیو ہیں کسی بھی سوسائٹی کے، ظاہری بات ہے کہ آپ کا ان سے ایک ایفیلیشن ہے. ٹھیک ہے، آپ کی اپنی وہاں پہ آپ نے اس پہ ایک ورکنگ کی ہوئی ہے، آپ نے اس کی شورٹی کی ہے کہ یہاں پہ میں جو ان کے لیے کام کر رہا ہوں تو مجھے اس پہ خود اعتماد ہے، کانفیڈنس ہے. نمبر ایک. نمبر دو، ظاہری بات ہے کہ کسٹمر کلائنٹ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کے لیے ایک امانت ہے، اور اس میں مشورے کے ساتھ آپ کا رزق بھی انوالو ہے، روزگار بھی انوالو ہے. تو جب آپ اپنے رزق کی تلاش میں یا روزگار کی تلاش میں نکلتے ہیں تو وہ ایک صحیح کنسلٹنسی یا صحیح مشورے کی صورت میں آپ کماتے ہیں، جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے، اچھی کاوشوں کو دیکھتے ہوئے، تجربات کو دیکھتے ہوئے، کلائنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے آپ کو بھی نوازتا ہے، اور کلائنٹ کسٹمر بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ جو ہے نا کنفرم رجوع کرتا ہے. تو اس میں مین چیز یہ ہے کہ کسٹمر کلائنٹ تو آپ کو سوشل میڈیا، ملٹی میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا سے پک کر رہا ہے آپ کی پریزنٹیشن پر. مین چیز ہوتی ہے کہ آپ کس برانڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اگر تو وہ جیسے بحریہ ٹاؤن ہے، بحریہ ٹاؤن ون آف دا موسٹ فیمس اینڈ ٹاپ برانڈ ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر ایز اے ڈیولپر. تو اس میں یہ ہوگا کہ کسٹمر جو ہے اس کا 80 to 90% جو اس کا ایٹیٹیوڈ ہے یا جو انویسٹمنٹ ہے وہ کنفرم ہے برانڈ کی صورت میں. اس کے بعد پھر آپ کی پریزنٹیشن آتی ہے کہ آپ اس کو اس برانڈ میں رکھتے ہوئے آن گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر کیا چیز لے کے دیتے ہیں جس سے آپ کو بھی فائدہ اور اس کو آنے والے ٹائم میں اس کی بھی انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ پلس میں جائے. تو یہ چیز ہے کہ آپ جو ہے کسٹمر کلائنٹ کو جو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس میں پہلے آپ نے کسی دیکھنا ہے کہ آپ کس برانڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور کسٹمر جو ہے وہ اس برانڈ کو دیکھتے ہوئے اس سے کتنا ایفیلیٹ ہو رہا ہے، کتنا اس کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہے. تو یہ جب دونوں چیزیں مکس ہوتی ہیں تو چیز جو ہے نا وہ بکتی ہے، لاک ہوتی ہے، اس میں دونوں کا فائدہ ہوتا ہے. عدیل بھائی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے باتیں فرمائی ہیں. تو آخر میں جو ویور آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے تاکہ وہ ان باتوں کو اس پہ سرچ کریں اور دیکھیں کہ ان باتوں میں سے ہمارا کیا فائدہ نکل سکتا ہے، ان کو ان کے لیے ان کی ذات کے لیے کیا بہتر ہے، وہ ذرا فرمائیں. جی بالکل جی، آپ جو کہہ رہے ہیں تو میں اپنے تمام تر ویورز کو، اپنے کسٹمرز کو، کلائنٹس کو
یہی مشورہ دوں گا کہ بائنگ کرنے سے پہلے 2-3 چیزیں جو ہیں وہ ضرور وہ ان پہ غور کرنا چاہیے. نمبر 1 کہ کوئی بھی کسٹمر کلائنٹ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے کسی بھی سوسائٹی میں تو وہ اس کی آن گراؤنڈ ریئلٹی کو چیک کرے, ٹھیک ہے. پھر اس میں وہ دیکھے کہ جو ڈیولپر ہے اس نے اس لینڈ کو کس طرز عمل پر جو ہے نا وہ ایک لائف سٹائل دی ہے اور اس کو کتنا جو اس نے اس کو جو ہے نا آگے جو ہے نا پھیلایا ہے, ٹھیک ہے. ایک یہ چیز کو دیکھنا چاہیے. اس میں آپ دیکھیں گے میں ایکچولی خود 12 سال سے جو ہے بحریہ ٹاؤن سے منسلک ہوں, تو بحریہ ٹاؤن کے اوپر ہمارا اعتماد جو ہے وہ اتنا دھاگ رکھ چکا ہے کہ ہم جو ہے نا آنکھیں بند کر کے ہم اور ہمارا کسٹمر جو میرا کسٹمر ہے یا کسی بھی ایسوسیٹ کا کسٹمر ہے وہ وہاں پہ ایزیلی بائنگ کرتا ہے کیونکہ اس کو پتہ یہ برانڈ ہے, ٹھیک ہے. تو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ چیک کریں کہ کوئی بھی جو ڈیولپر ہے سوسائٹی کا وہ اپنے سٹیکس یا اپنے جو اپنی ڈیولپمنٹ ہے وہ کس طرز عمل اور کس سٹائل پہ لے کے جا رہا ہے. ایک تو یہ ہوتی ہے چیز. اب دوسری چیز آ جاتی ہے کہ جو کسی بھی برانڈ یا کسی بھی ڈیولپرز کے اندر ایک سب ڈیولپر جو کہ وہاں پہ جو ہے رہائشوں کا کام کر رہا ہوتا ہے, گھر بنا کے دے رہا ہوتا ہے یا کوئی کمپلیکس پلازا بنا رہا ہوتا ہے یا کوئی مال بنا رہا ہوتا ہے, تو اس کو بھی آپ نے اس طریقے سے چیک کرنا ہے کہ ان کا کوئی بھی ڈیولپر ہے وہ اگر اپنے ذاتی سٹیکس اس کے اگر نظر آ رہے ہیں کہ وہ اپنی ڈیولپمنٹ کے اوپر اپنی چیزوں کو خود مینیج کر رہا ہے, اس کی مینجمنٹ آفٹر سیل سروسز کے حوالے سے لے کے چل رہا ہے, تو پھر اٹ مینس کہ وہ ڈیفینیٹلی وہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ پروفٹ ٹیکنگ دے گا. تو اس میں لازمی جو ہے لازم ملزوم ہے کہ آپ کسی بھی ڈیولپرز کی جو ہے نا اپنے اس کے ذاتی سٹیکس کو چیک کریں اور اس کا وہاں پہ جو طرز عمل جو سٹائل ہے لائف سٹائل کا اس کو بھی دیکھیں. تو اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے نا وہ فائدہ مند رہے گا. تو لہذا آپ ضرور جو ہے نا انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں. شکریہ, تھینک یو سر. بہت بہت شکریہ عدیل بھائی, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا. تو ناظرین انشاءاللہ تعالی ہم ان سے آئندہ بھی وقتاً فوقتاً گفتگو کرتے رہیں گے اور ان کے تجربات سے ہم استفادہ حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو مزید آپ نے جو اس کے بارے میں آپ نے پوچھ رہا ہوں, نیچے واٹس ایپ جو نمبر ہے میرا چل رہا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. یہی میری اور آپ کی محبت کا ثبوت ہوگا. آپ نے سبسکرائب کرنا ہے, بیل آئیکن کو آپ نے آن کرنا ہے اور اس کو شیئر بھی کرنا ہے, اور سب سے زیادہ مجھے اپنی دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے. مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. تو لہذا مجھے اجازت دیجیے. عزیز الرحمان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.